أيها المزمل يا أيها دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، استخارہ جات پر ہماری کتاب 110 مجرب استخارے دوستوں نے بہت پسند کی، اور بہت سے دوستوں نے کہا کہ اس میں سے گاہے بگاہے آپ ویڈیو تیار کر کے ہمارے لیے دے دیا کریں۔ لیکن بھائی، ویڈیو تو میں تیار کر دوں گا آپ کی خواہش پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ 110 مجرب استخارے ہیں۔ استخارہ کیسے کرنا ہے، اس کے قاعدے قانون کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، وہ سب کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں تو صرف آپ کو استخارہ بتاؤں گا، لیکن استخارہ کرنا کیسے ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں کہ آپ کا وہ استخارہ کامیاب بھی ہو، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ وہ کتاب منگوا کر پاس رکھیں، اسے پڑھیں، اور پھر آپ استخارہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اسی کتاب میں ایک سورہ مرسلات کی آیت مبارکہ کا استخارہ ہے۔ پارہ نمبر 29 میں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ آیت مبارکہ ہے، اور آپ نے 334 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ رات کا ایک وقت مقرر کر لیں، سونے سے پہلے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 6 رکعت نماز نفل، جس میں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ہوگی، اور پھر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ ان دونوں رکعت میں سورہ اخلاص آپ نے 3 بار پڑھنی ہے ہر رکعت میں، اور بغیر بات کیے یہ ورد کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ اپنے مقصد کو، نیت کو ذہن میں رکھیں گے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ جی میں فلاں کا نکاح کروانا چاہتے ہیں ہم، یا بیٹی کا یا بیٹے کا، کہ کیا یہ نکاح کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، یا میں دکان کرنا چاہتا ہوں، یا میں اپنا بزنس پارٹنر بنانا چاہتا ہوں، یا بچے کا ایڈمیشن کروانا چاہتا ہوں، یا بچے کا یہ نام رکھنا چاہتا ہوں۔ استخارہ کسی بھی فارم میں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ کرنا چاہیں تو بالکل کریں، اور یہ ایک ہی رات کا استخارہ ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی رات میں جواب مل جائے گا کہ اس میں ہاں یا نہ، بہت واضح طور پر جواب مل جاتا ہے۔ آپ یہ جب استخارہ کریں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس استخارہ کی کتنی طاقت ہے۔ اور جس روز استخارہ کیا جائے تو آپ کوشش یہ کریں کہ بعد از مغرب آپ کھا پی لیں، کھانا کھا لیں سب کچھ، اور پھر اس کے بعد آپ نے بستر پر جانے سے پہلے بالکل فریش ہو جانا ہے، اور پھر اب نماز استخارہ اگر آتی ہے تو وہ پڑھیں گے، ورنہ پھر جیسے ہی 6 رکعت نماز نفل بتایا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے کر کے اور پھر آپ دعا کر کے اور سو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر محمد والے محمد کے صدقہ توفیل کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہر دکھ سے، ہر بلا سے، بیماری سے، پریشانی سے، رنج سے، رنج سے مولا آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔